إنني سعيد. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ ہمارا منزل حج تک کا یہ سفر الحمدللہ قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہے اور ایک ایک پڑاؤ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے مینا، مزدلفہ اور عرفات کے اکثر احکامات کو سمجھا اور مزدلفہ میں قیام کے دوران کن اعمال کا اہتمام کرنا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ لیکن آج کے سبق میں ہم چند ایسی گزارشات جو عرفات سے مزدلفہ واپسی کے وقت بیان کرنا چاہیے تھا لیکن مناسب یہ سمجھا گیا کہ اس کو یہاں پر بیان کیا جائے۔ بہرحال آج کے پڑاؤ میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عرفات سے واپسی میں ہمیں کن اہم باتوں کا اہتمام کرنا اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہمارا عرفات سے مزدلفہ تک کا یہ سفر بہت آسانی سے ہو جائے اور ہمیں خدا نخواستہ کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ عرفات سے مزدلفہ روانہ ہونے سے پہلے عرفات ہی میں واش روم کے تقاضوں سے انسان اپنی وسعت تک فارغ ہو جائے اور باوضو ہو کر عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو، کیونکہ وضو کے اپنی بھی برکات ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ آگے ناموافق حالات کا سامنا بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کی تیاری کے طور پر ہم کچھ نہ کچھ اپنی وسعت کے مطابق تیاری کر کے جائیں تاکہ پھر افسوس نہ ہو کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش وہ کر لیتے۔ تو انسانی وہ وسعت اور اسباب کے درجے میں ان کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ اپنے سامان میں پینے کا پانی مناسب مقدار میں رکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وضو تو چھوڑیں، پینے کا پانی بھی بعض مرتبہ دستیاب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مناسب مقدار میں جتنے ساتھی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے ساتھ پانی لے لیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی معذور افراد ہیں یا وہ ویل چیئر پر ہیں تو ان کے ویل چیئر میں رکھوا دیں، ویسے بھی آپ نے ان کو ویل چیئر میں لے جانا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی اپنے ساتھ پینے کا مناسب مقدار میں رکھ لیں۔ اگر پینے کی ضرورت میں پیش نہ آئے تو بعض مرتبہ وضو کے لیے بھی وہی پانی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح گرمی اور ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے ضروری سامان، مثلا ایک چھوٹی چھتری۔ تو چونکہ عرفات سے مینا مزدلفہ تک کا یہ سفر تو رات کا ہے، اس میں دھوپ نہیں ہے، لیکن آگے ہمارا مزدلفہ سے مینا کی طرف بھی سفر ہے اور وہ دن کا ہوتا ہے۔ تو اگر طریق مشاط پر ہمیں راستہ نہ مل سکا اور کوئی غلطی سے ہم کسی اور راستے پر چل پڑے تو اس میں تو پھر سایہ نہیں ہوتا، تو کم از کم ایک چھوٹی چھتری جو ہمیں کچھ نہ کچھ سایہ دے سکے اور ہمیں گرمی کی براہ راست اور دھوپ کی براہ راست شدت سے ہمیں بچا سکے۔ اس کے علاوہ اسپرے بوتل میں پانی ہو، گرمی لگے تو اپنے اوپر اس سے تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے۔ ORS لازماً ساتھ رکھا جائے۔ بعض مرتبہ گرمی کی وجہ سے، پسینے نکلنے کی وجہ سے طبیعت بے حال ہو جاتی ہے تو ORS بہت اچھا ساتھی ہے۔ اس موقع پر ہاتھ کا یا بیٹری سے چلنے والے ایک چھوٹا سا پنکھا اپنے ساتھ لازماً رکھے، اور جو ضروری ادویات ہیں، خاص طور پر جو ایسے بیمار ہیں جن کو مستقل دوائیوں کے استعمال کی ضرورت ہے، شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ وغیرہ، اسی طرح سر درد اور ان چیزوں کی ادویات لازماً اپنے ساتھ جو انتہائی ضرورت کی ہے وہ ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی بہت قابل توجہ ہے کہ مزدلفہ سے پیدل جانے والوں کے لیے راستوں کی غیر واقفیت کی وجہ سے بعض مرتبہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر راستوں سے واقفیت ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر راستوں سے واقفیت نہ بھی ہو تو بھی انشاءاللہ طریق المشاط پر کوئی بھی مسئلہ عموماً پیش نہیں آتا،
کیونکہ اس میں وافر مقدار پہ واش روم بھی مناسب فاصلوں پر موجود ہے، آرام کے لیے بیٹھنے کا بھی کہیں نہ کہیں پر انتظام ضرور موجود ہے، کھانے پینے کے کنٹینر بھی جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں جس سے ہماری ضروریات الحمدللہ پوری ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو حضرات بس سے جا رہے ہیں تو اصل امتحان ان کا ہے، اور انہوں نے انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حج کا جو اصل سبق ہے جو ہم نے یہاں سے سیکھنا ہے، صبر اور تحمل، تو بس والے حجاج کو اسی کا امتحان ان کا اس دن ہے، کیونکہ بس کے لیے طویل انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ مکاتب کی ترتیب کے مطابق کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو ٹرپوں میں دو پیروں میں حجاج کو مینا سے عرفات اور مزدلفہ پہنچایا جاتا ہے، یعنی ایک ٹرپ کو پہنچا کر دوسرے ٹرپ کی باری پھر آتی ہے، تو اس کے لیے طویل انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں قصداً طویل انتظار کروانا چاہتے ہیں، وہاں کے حالات، ٹریفک، رش، بسوں کی طویل قطاریں، تو اس لیے ہمیں انتظار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان باتوں سے خدا نہ خواستہ ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر ان باتوں کے لیے تیار رہیں۔ مسئلہ تب آتا ہے جب آدمی کچھ اور ایکسپیکٹ کرتا ہے، تب اس کی توقعات کچھ اور ہوتی ہیں اور اس کے توقعات کے خلاف کچھ بات پیش آ جائے تو پھر انسان تھوڑا سا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے سے اس کے ذہن میں یہ باتیں ہوں کہ مجھے انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے دنیاوی کاموں میں کہ کبھی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو ہم مینٹلی اور ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمیں انتظار کرنا ہے، تو وہ پھر اتنا شاق نہیں گزرتا۔ تو خدا نہ خواستہ ڈرانا مقصود نہیں اور نہ یہ کوئی اتنی مشکل بات ہے، لیکن بس صبر اور تحمل کا امتحان ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ وہاں بسوں کے ڈرائیور یقیناً اتنے مقامی ڈرائیوروں کا انتظام کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، اور آپ بھی سوچیں کہ یقیناً بہت سخت ہے، تو اس لیے وہ مقامی ڈرائیور نہیں ہوتے، راستوں کی ان کو اتنی واقفیت نہیں ہوتی، رش زیادہ، ٹریفک زیادہ، اور اس وجہ سے دوسرے چکر کے حاجیوں کو اٹھانے میں آپ ان کو کچھ جلدی بھی ہوتی ہے، تو جن حاجیوں کو پہلے ٹرپ میں لے جایا جاتا ہے تو بعض مرتبہ انہیں مزدلفہ کی حدود سے تھوڑا سا دور بھی اتار دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ مزدلفہ کی حدود میں پہنچیں اور کسی مناسب جگہ میں اپنے لیے قیام اور وقوف کا انتظام کریں۔ ایسے نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم اس دھوکے میں ہو کہ بس والے نے یقیناً مجھے مزدلفہ میں اتارا ہوگا اور وہ مزدلفہ کے حدود نہیں ہوں گے، تو ہم پوری توجہ سے اور اہتمام سے مزدلفہ کی حدود کو معلوم کریں اور وہاں پہنچ کر اپنا وقوف یقینی بنائیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ آل ان ون ٹچ ہماری بہترین رہنمائی کرے گا، جس کے بارے میں انشاءاللہ جنوری کے سٹارٹ یا دسمبر کے اینڈ میں ایک بہترین زوم سیشن ہونے والا ہے، جس میں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ عملی طور پر سکھایا جائے گا۔ اسی طرح ٹرین سے جانے والے حجاج کو بھی صبر اور تحمل اور برداشت۔ دیکھیں، حج جو گناہوں کے معافی کا باعث، حج سے واپسی ایسا ہے جیسے کہ انسان آج پیدا ہوا، تو یہ جو اجر ہیں، یہ جو ثواب ہیں، اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا بہت صبر اور تحمل یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو ہمیں ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے ایثار سے، صبر سے، تحمل سے، آج کا یہ تھوڑا سا صبر اور تحمل یہ کل ہمارے لیے بہت بڑی اطمینان کا باعث بنے گا۔ تو ٹرین کے ذریعے عرفات سے مزدلفہ کا سفر تو صرف 2-4 منٹ کا ہے، لیکن ٹرین میں سوار ہونے تک کے مراحل بہت دشوار ہو سکتے ہیں بعض مرتبہ، جس میں ٹرین سٹیشن تک پہنچنا، ٹرین سٹیشن کے احاطے میں لمبی لمبی قطاریں، بعض مرتبہ سیڑھیوں پر رش اور انتظار، اوپر پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ رش، تو ان مراحل کو طے ہونے میں منٹوں سے گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔
منٹ بھی لگ سکتے ہیں اور گھنٹے بھی۔ خصوصاً ویل چیئرز والے حضرات کو تو انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اپنے بزرگوں کا، خواتین کا انتہائی خصوصی خیال رکھنا ہوگا۔ ایسے موقعوں پر شیطان ہمارے اعمال کو برباد کرنے کی حد سے زیادہ کوشش کرتا ہے، تو خدارا شیطان کے دھوکے میں بالکل نہیں آنا اور اپنے صبر اور تحمل کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ مزدلفہ کے تمام ٹرین سٹیشن کے آس پاس میں علاقوں میں حاجیوں کی نقل و حرکت کو مزدلفہ کے حدود تک محدود رکھنے کے لیے ٹرین سٹیشنز کی ایریا میں باڑ اور فینس وغیرہ لگائے جاتے ہیں، جس کے اندر واش رومز، کھانے پینے کے کنٹینر، بیٹھنے اور لیٹنے کے لیے قالین، رمی کے لیے کنکر وغیرہ دستیاب تو ہوتے ہیں، لیکن یہ سہولیات محدود مقدار میں ہوتی ہے، اور بہت زیادہ رش کی وجہ سے واش رومز میں پانی کی قلت وغیرہ یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو صبر کا امتحان، تحمل کا امتحان ہے، لڑائی جھگڑے سے حد درجے گریز، اور مسلسل اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا، اور یہ تصور کرنا کہ یہ تو ایک قیامت صغریٰ ہے، جیسے قیامت میں نفسی نفسی کا ورد ہوگا اور صرف اپنے اعمال انسان کے کام آئیں گے، تو یہ تصور ہم انسان کرے کہ کل قیامت کے دن بھی ایسے ایک منظر ہوگا، تو آج کی یہ سختی مجھے وہاں کی سختیوں سے بچا سکتا ہے۔ وہاں لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آج کا یہ تھوڑا سا کڑا رہنا، تھوڑی سی بھوک برداشت کرنا، تھوڑی سی مشقت برداشت کرنا، یقیناً قیامت کی سختیوں سے نجات دینے والا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سودا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اپنے بزرگوں کا، خواتین کا، ویل چیئرز والے حجاج کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ ٹرین سٹیشن کے پیچھے کے ہاتھوں میں پبلک واش رومز اور کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوتی ہیں، لہٰذا رش سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اگر وہاں آسانی سے رسائی ممکن ہو تو وہاں پر جانا چاہیے، یہ انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ اور ان سب کے لیے پھر وہی بات کہ آل ان ون ٹچ ہمارا بہترین ساتھی ثابت ہو سکتا ہے، اس کو ہم صرف اس لیے نہ سیکھیں کہ ہمارے لیے مفید ہوگا، بلکہ اس لیے بھی اس کو سیکھیں کہ ہماری وجہ سے ہم ایک خدمت کے جذبے سے کہ ہم خود بھی سیکھیں گے اور اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کی بھی خدمت کریں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے، اور اللہ جل شانہ کی ذات سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ان مشکلات سے بچا لے۔ امتحان کبھی بھی نہیں مانگنے چاہیے، بلکہ ہم ہمیشہ اپنے رب سے عافیت اور خیر ہی کی دعا مانگیں گے۔ اللہ سے تو یہی دعا بار بار ہے کہ ہمارے اعمال میں ہمارے ساتھ عافیت، خیر والا معاملہ فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی مشکلات اور تکلیفوں سے بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے حج کو مبرور اور مقبول بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔